گزشتہ درس میں ہم نے دو فتنوں کا ذکر کیا تھا. پہلا فتنہ ذکری فتنہ تھا اور دوسرا بوہری فتنہ تھا، بوہری اور آغا خانی. آج بھی ہم نے ایک ماضی قریب کے فتنوں کو اپنے آپ کے سامنے رکھنا ہے. ماضی قریب مطلب بہت ہی جدید فتنہ ہے اور بہت ہی قریب میں یہ فتنہ ہے، اس کو ہم ماضی قریب کہہ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اس فتنے کے وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے جو اس فتنے کے بانی کے دور میں جو موجود ہوں گے. سسپینس کریٹ کر رہا ہوں تاکہ پتہ لگے جی ہم دور جدید کے فتنوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. اس فتنے کو فتنہ گوہر شاہی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو بگاڑ کے گوبر شاہی بولتے ہیں ویسے، لیکن گوہر شاہی کہا جاتا ہے. ہم اصل لفظ دیکھیں گے اس فتنے کو، فتنہ گوہر شاہی. اس فتنے کا جو بانی تھا اس کا نام تھا ریاض احمد بن فضل حسین بن گوہر علی شاہ. اس نے پیروں فقیروں کو لبادہ اڑا اور اپنے آپ کو چھپایا اور ایک خانقاہی نظام قائم کیا. اس کے مرنے کے بعد جو اس کا بیٹا ہے فضل حسین، اس نے اپنی نارمل لائف گزاری. لیکن فضل حسین کی موت کے بعد جب فضل حسین مر جاتا ہے، یا فضل حسین کے بعد جب اس کا بیٹا ریاض احمد پیدا ہوتا ہے جو اصل میں اس گوہر شاہی فتنے کا بانی ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے شروع میں میٹرک کرنے کے بعد موٹر میکینک اور ویلڈنگ کے کام کیے، لیکن اس کو کہیں پذیرائی نہیں ملی. مطلب کسی کام میں صحیح سے کر نہیں سکا. تو پھر اس نے اپنے دادا کا وہ پیشہ جو دادا نے اختیار کیا تھا پیری فقیری والا، وہ اختیار کر لیا. اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گوہر علی شاہ کے جتنے معتقدین یا جتنے پیروکار ہیں خود کو حنفی، بریلوی اور خود کو پکا سنی کہلاتے ہیں. یہ 11ویں بھی کرتے ہیں، یہ 12ویں بھی کرتے ہیں. اصل نوجوانوں کو ہم نے یہی تو بتانا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جس نے ڈنڈا لگا لیا وہ پکا عاشق رسول ہے. ہم نے دیکھا کہ جس نے لائٹنگ کر لی یہ تو پکا عاشق رسول ہے. عشق رسول کے پیمانے ان لائٹوں اور جھنڈوں سے جانچے نہیں جاتے. یہ محبت کا ایک انداز ضرور ہو سکتا ہے، لیکن محبت کے حقیقی اظہار کے لیے عقیدہ ضروری ہے. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے اور وہ زندگی بھر محفل میلاد کرتا رہے، 11ویں کرتا رہے، 12ویں کرتا رہے، اس کا عقیدہ اگر خراب ہے تو بندہ تھوڑی اللہ کی بارگاہ میں نجات پائے گا. تو یہ جو گوہر شاہی فتنہ ہے، اس فتنے کا جو بانی ریاض احمد ہے، اس نے جب اپنے فتنے کی بنیاد ڈالی تو اس نے خود کو حنفی کہا، اہل سنت کہا، سنی کہا، بریلوی کہا. میلاد کرتا رہا، 11ویں کرتا رہا، مزاروں پر جاتا رہا. کئی سال تک 7 شریف اور داتا صاحب کے مزارات وغیرہ کی حاضری دی اور ان کے مزارات پر جاتا رہا. پھر کئی سال اس زندگی میں ایسے آئے کہ جو اس نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ گزارے کہ جو لوگ دنیا دار، ہوس پرست اور گناہ اور لہو لائن میں پڑے رہے. اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کرنا شروع کر دی. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں بہت بات کو ٹاپک کو روک کر کے بتا رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی عقیدت میں عقیدہ کھو دیتے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا، معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی کے جملے سے ٹکرا جائے، لیکن میرا مقصد مخالفت کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنی سوچ کے دروازے بتانا ہے. ہمارے ہاں یہ جملہ جیسے ہے نا کہ فلاں پیر صاحب پہ میں نے آنکھیں بند کر لی، فلاں پیر صاحب پہ آنکھیں بند کر لی. اس کا نقصان ہوتا ہے. پیر صاحب پر آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، پیر صاحب پہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. سمجھیے گا میری بات. 4 نشانیاں پیر کی بیان کی گئی ہیں. پیر صاحب پر آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، ایک مسجد کا جو امام ہے، مسجد کے امام صاحب پر ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں؟ بالکل کھولتے ہیں. میں کسی مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں امام صاحب کے پیر صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. آپ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ امام صاحب کی تلاوت دیکھتے نہیں دیکھتے؟ وہ ہاں میں فرق کر رہا نہیں کر رہا، عین حمزہ میں فرق کر رہا نہیں کر رہا. تو ہم دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، میری نماز کی قبولیت اس کے اوپر منحصر ہے. اگر وہ نماز غلط پڑھے گا تو میری نماز غلط ہو جائے گی. جب ہم نے امام صاحب پر آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو پیر صاحب پر بھی آنکھیں کھلیں گی. آنکھیں بند نہیں. ہاں اگر پیر صحیح العقیدہ صاحب شریعت ہے، آنکھیں کیا جان بھی مار دیجیے اس پر، لیکن اس وقت جب وہ صحیح العقیدہ ہو. ہمارے ہاں کامل پیروں کے لیے جملہ بولا جاتا ہے ان پہ آنکھیں بند، لیکن اس کا فائدہ 2 نمبر پیر اٹھاتے ہیں.
آپ دیکھیں گے ہمارے عقیدت میں داڑھی منڈوں تک کو، بے نمازیوں کو، شرابیوں کو پیر مان لیا جاتا ہے، اور بنا کے بند۔ کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں کراچی کے، پاکستان کے ان 2 نمبر ڈھونگیوں نے۔ انہیں 2 نمبر ڈھونگی میں گوھر شاہی، اس نے قوم کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی جڑیے، عقیدت کے ساتھ جڑیے، لیکن عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کیجیے، کسی قیمت پہ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیر کی شرائط بیان فرمائی، پیر کے جب وہ شرائط ہوں تو اس کو پیر مانا جائے، اور جب تک ہو تب تک وہ پیر رہے گا، جب ختم تو پیر بھی ختم۔ اب آئیے مدعے پر میں آپ کے سامنے کلام کروں کہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے بھی کیا کیا، پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو بڑا پیر اور بڑا روشن ضمیر اور اپنے آپ کو بڑا فقیر ظاہر کرنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا، لوگوں کی تعداد اس کے قریب آ گئی اور اس نے کوٹری حیدرآباد میں اپنا مرکز بنایا۔ کوٹری جو حیدرآباد میں آپ کو کوٹری بیراج بھی ہے، اسی نام سے کوٹری ہے، وہاں پر اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اس کے جو کفریہ عقائد ہیں، اب گوھر شاہی کی اتنی ساری باتیں تو ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ کیسے لگے گوھر شاہی غلط کیسے؟ گوھر شاہی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ گوھر علی شاہ رسول اللہ معاذ اللہ، یہ اس کا کلمہ ہے۔ قرآن کریم کے یہ 40 سپارے مانتے ہیں۔ آپ نے روافظ کے بارے میں سنا ہوگا، یہ گوھر شاہی فتنہ قرآن کے 40 سپارے مانتا ہے، اور آخری کے جو 10 سپارے ہیں وہ اس خبیث نے کہا کہ میرے پاس غائبانہ طور پر ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور ان 10 سپاروں نے 30 سپاروں کو بھی منسوخ کر دیا۔ معاذ اللہ اس کے پاس ہے۔ پہلا فتنہ، پہلا عقیدہ کلمہ غلط، دوسرا عقیدہ کہ اس نے قرآن کریم کے 40 سپارے معاذ اللہ، جب بھی کوئی اس کو فتنہ گھڑنا ہوتا کہتا میرے پاس وہ 10 سپاروں میں سے یہ بات ہے۔ برطانیہ کے ایک ہوٹل میں معاذ اللہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ کیا کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ارکان خمسہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، یہ ارکان خمسہ، 5 ارکان جو ہے ان کی توہین کا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ، نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا نہیں، اللہ کے قریب ہو جاؤ تو بندہ اللہ کے معرفت کے جام پیتا ہے۔ آج کل کے ڈھونگی پیروں کو دیکھا ہم نے اسی طرح کے بولتے ہیں جی ہم تو معرفت کے سمندر میں غرق رہتے ہیں، ہمیں نمازوں کی کیا پرواہ؟ کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، بریانی کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا ایک کفریہ عقیدہ میں وہ جملے آپ کے سامنے لکھ دوں جو انتہائی بدترین اور سب سے بڑا کفریہ عقیدہ اس گوھر شاہی فتنے کا ہے۔ اس فتنے نے اور اس جملے نے سارے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا کہ یہ کافروں کو بھی جہنم میں جانے سے اور غیر مسلموں کے لیے بھی جہنم نہیں مانتا تھا۔ جو روحانیت سیکھے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ عورتوں اور مردوں کے مصافحہ اور معانقہ کو اتنے جائز کا، مرد اور عورت ہاتھ میں ملا سکتے ہیں، گلے میں مل سکتے ہیں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، اس پہ انشاءاللہ ہم ایک نشست رکھیں گے۔ مہدی کون؟ کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بولتا ہے وہ امام مہدی ہے، وہ امام مہدی۔ مہدی کون؟ اس انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے سورج، چاند اور حجر اسود میں گوھر شاہی کی شکل ہوتی ہے، سورج میں بھی، چاند میں بھی اور حجر اسود میں بھی۔ اور پھر یہ آپ کو دکھائیں گے ڈیزائن، آپ گوھر شاہی کو دیکھیں گے تو یہ چاند میں اس طرح نشان بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چہرہ گوھر شاہی کا، یہ حجر اسود میں چہرہ گوھر شاہی کا، یہ چاند میں چہرہ جو ہے وہ گوھر شاہی کا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم جو 2 نمبر چیزوں کو عقیدت کے نام پر دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ تو چہرہ دکھا رہے ہیں، کیا کہیں گے ہم؟ ان کو اپنا لیا جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یار وہ فلاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ارے نماز چھوڑو یار، ان کا تعویذ بڑے کام کا ہے، وہ دم کرتے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو تصویر حجر اسود میں اگر آپ سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ تو باضابطہ جو اس کے ماننے والا تصویریں دکھاتے ہیں، یہ حجر اسود، یہ دیکھیں گوھر شاہی، یہ سورج، یہ گوھر شاہی، یہ چاند، یہ گوھر شاہی۔ معیار کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ اس کا رسول۔
اگر آج کے شعبے میں ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو دجال تو جنت و جہنم دکھا رہا ہوگا. اس لیے ضروری ہے ہم پر کہ ہم ایسے فتنوں کے ایسے شعبوں پر یقین نہ رکھیں, اس کا عقیدہ دیکھیں. عقیدہ کیا ہے؟ میں بات کو خلاصہ کروں. گوھر شاہی فتنہ 1948 میں یہ پیدا ہوا, 2001 میں اس کا یہ مر گیا ہے. درمیان میں اس نے فتنے کی بنیاد رکھی. اس وقت آپ کے پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد افراد گوھر شاہی کے عقیدے کے حامل ہیں. ایک محتاط اندازہ جو آفیشلی ہے, 10 لاکھ سے زائد افراد اس گوھر شاہی کے ماننے والے معتقد اور ظاہر کافر و مرتد ہیں. صرف قادیانی کافر تھوڑی ہے, یہ لوگ بھی کافر ہیں جو کلمہ بدل چکے ہیں. گوھر شاہی کو معاذ اللہ اس طرح سے مانتے ہیں کہ اس نے قرآن کو بدل دیا, قرآن کا انکار کر دیا, رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اللہ کے بارے میں گوھر شاہی کا اس وقت جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے یونس گوھر شاہی. یوٹیوب پر انتہائی مغلطات جو شخص پڑھتا ہے یونس گوھر شاہی, اللہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو نفسیاتی پاگل ہو گیا ہے, معاذ اللہ. اتنے شدید کفریات ہے. اور ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگے یار یہ فتنہ آپ نے کبھی سنا تو نہیں. آپ کے گرد و پیش میں دیکھیں نا, میلاد کرنے والے, گیارہویں کرنے والے, اپنے آپ کو حنفی بریلوی کہنے والے, آپ کے گرد و پیش میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا خود آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے جن کے عقیدے یہ ہو. اس لیے ان کو پہچاننے کا طریقہ اور انداز کیا ہے کہ ایسوں کے سامنے آج ہم نے کیا پڑھا, آج ہم نے گوھر شاہی فتنے کی مذمت پڑھی ہے. اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں, ایسے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ آج ہم نے فتنہ گوھر شاہی کے بارے میں معلومات حاصل کی. یہ فتنہ تو صرف ختم نبوت کا نہیں بلکہ پوری بنیاد اسلام کا ہی منکر ہے, تاکہ ہمیں اپنے صاحب باقی ان کے مزید اور جو شعبے ہیں, جو طریقے ہیں, جو کتابیں ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, جو ان کا حج ہوتا ہے, جو ان کی اپنی عبادات ہوتی ہیں وہ کس انداز سے ہوتی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پر پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے نشست رکھیں گے تو آپ کو بات کریں گے اور اس میں بتائیں گے. اس ایک فتنے کی یہ آخری بات, اس کو وہ دوسری طرف لے کے چلتا ہوں. اس فتنے کی آخری بات, جب بھی کسی مسئلے کا رد کرنا ہو تو کہتا ہے یہ مولویوں کی بات ہے. آج کے دور میں بھی آپ کو یہ گوھر شاہی کی زبان بولتے دوسرے لوگ نظر آئیں گے. یہ مولویوں جیسے عورتوں اور مردوں کا ہاتھ ملانا اور گلے ملنا یہ اس کے مذہب میں جائز ہے. اور لوگوں نے پوچھا کہ فلاں لوگ تو کہتے ہیں اسلام میں منع ہے, شریعت میں منع ہے. یہ مولویوں کی بات ہے, مولویوں نے اس کو منع کر دی, حقیقت میں یہ چیز منع نہیں ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے متعلق یہی عقیدہ اور علماء کے تذہیب, کیونکہ ظاہر جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو پھر اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. اگر لوگوں کو علماء کے قریب ہوں تو لوگوں کو معلوم ہوگا, ان فتنوں سے آگاہی ہوگی تو لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے. اس کے بارے میں اگر مزید آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کے بارے میں کتاب آتی ہے دور جدید کا مسیلمہ کذاب, اس نام سے کتاب ہے, دور جدید کا مسیلمہ کذاب. اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے, اگر مل جائے آپ اردو بازار وغیرہ سے تو آپ اس کو لے کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مزید اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی.